الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کا نام ابو الحسن علی بن امام حسین شہید بن علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم ہے۔ ان کا لقب زین العابدین ہے۔ یہ شیعہ کے ہاں چوتھے امام ہیں۔ ان کی والدہ کا نام ام ولد سندیہ ہے، جن کو سلافہ کہا جاتا تھا۔ بعض نے کہا سلامہ، بعض نے غزالہ بنت ملک الفرس یزگرد یا یزجرد ذکر کیا ہے۔ آپ مدینہ کے تابعین میں شامل ہیں۔ 38 ہجری کو پیدا ہوئے اور 93 یا 94 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہی وفات پائی۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً 58 سال تھی۔ ان کے تمام بھائی میدان کربلا میں شہید ہو گئے۔ یہ وہی دن ہے جس میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین رضی اللہ عنہ کو مظلومیت کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ اس دن فقط زین العابدین ہی زندہ بچ گئے تھے، کیونکہ وہ بیمار تھے اور جنگ میں حصہ نہ لے سکے تھے۔ ان کو بقیہ اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ یزید کے پاس دمشق میں بھیج دیا گیا۔ یزید نے ان کی تعظیم کی اور دیگر افراد کے ساتھ ان کو مدینہ بھیج دیا۔ کربلا کے موقع پر ان کی عمر 23 سال تھی۔ وہ اس حادثہ کے بعد 35 سال بقید حیات رہے۔ وہ پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے۔ وہ انتہائی بلند اخلاق اور صدقہ و خیرات کرنے والے انسان تھے۔ وہ فقراء اور مساکین کا خیال رکھتے اور ان کی ضروریات کو پورا کرتے تھے۔ ان کے فضائل و مناقب بہت زیادہ ہیں۔ عبادت، تقوی اور خشیت الہی میں وہ تمام لوگوں سے زیادہ تھے۔ آپ متقی اور پرہیزگار تھے۔ آپ لوگوں کی اصلاح کرنے والے اور سب سے زیادہ پاک دامن تھے۔ ان کا نام زین العابدین یعنی عبادت گزاروں کی زینت، کثرت عبادت کی وجہ سے ہی مشہور ہوا ہے۔ ان کا ایک نام ذاؤل صفنات یعنی سخت گھٹنوں والا بھی ہے، کیونکہ کثرت سجود کی وجہ سے ان کے گھٹنے اونٹ کی طرح سخت ہو گئے تھے۔ ان کا لقب سجاد، کثرت سے سجدے کرنے والا بھی ہے۔ ابن جوزی نے ذکر کیا ہے کہ عبد الرحمن بن حفص القرشی سے روایت ہے کہ علی بن حسین رضی اللہ عنہ جب وضو کرتے تو ان کا رنگ پیلا پڑ جاتا۔ ان کی بیوی پوچھتی کہ وضو کے وقت آپ کی یہ حالت کیوں ہو جاتی ہے؟ تو وہ فرماتے کیا تمہیں علم ہے کہ میں کس کے حضور کھڑا ہونے لگا ہوں؟ ایک دفعہ وہ نماز میں سجدہ کی حالت میں تھے کہ ان کے گھر کو آگ لگ گئی۔ لوگوں نے آوازیں دینا شروع کی، اے فرزند رسول آگ، اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگ، مگر انہوں نے اپنا سر نہ اٹھایا حتیٰ کہ آگ بجھ گئی۔ نماز کے بعد لوگوں نے پوچھا کس چیز نے آپ کو آگ سے بے خوف کر دیا تھا؟ انہوں نے فرمایا دوسری بڑی آگ نے مجھے مشغول کر رکھا تھا۔ مالک رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ علی بن حسین علیہ السلام نے احرام باندھا۔ جب انہوں نے تلبیہ کہنے کا ارادہ کیا تو بے ہوش ہو کر اپنی اونٹنی سے گر گئے، جس سے ان کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ وہ کہتے ہیں مجھے کسی نے بتایا ہے کہ وہ ایک دن اور ایک رات میں 1000 رکعات پڑھا کرتے تھے حتیٰ کہ فوت ہو گئے۔ طاؤس کہتے ہیں میں نے علی بن حسین علیہ السلام کو سجدے کی حالت میں کہتے ہوئے سنا، اے اللہ تیرا چھوٹا اور حقیر سا بندہ، مسکین فقیر، تیرے در کا سائل اور فانی ہوں۔ وہ کہتے ہیں میں بھی ایسے ہی دعا کیا کرتا اور اللہ تعالیٰ میری مصیبت ختم کر دیتا۔ وہ اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعا کرنے والے تھے۔ وہ اپنی بعض دعاؤں میں کہا کرتے تھے، اے اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں کہ تو میرے ظاہری اعمال لوگوں کی نظروں میں اچھے کر دے، اور میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں کہ تو میرے خفیہ اعمال خفیہ آنکھوں میں برا کر دے۔ اے اللہ جیسے پہلے میں گناہ کرتا رہا اور تو میرے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہا، تو میں جب بھی غلطی کروں تو مجھ سے آئندہ بھی ایسے ہی درگزر فرما۔ وہ دعا کرتے ہوئے فرمایا کرتے، اے اللہ مجھے میرے نفس کے سپرد نہ کر، ورنہ میں عاجز آ جاؤں گا، اور مجھے مخلوق کے سپرد بھی نہ کرو، ورنہ وہ مجھے ضائع کر دیں گے۔ زین العابدین بن حسین رضی اللہ عنہ والدہ کے ساتھ انتہائی نیک سلوک کرنے والے تھے، حتیٰ کہ ان سے پوچھا گیا آپ اپنی والدہ کے ساتھ اس قدر بہترین سلوک کرتے ہیں، مگر کیا وجہ ہے کہ ان کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا نہیں کھاتے؟ تو انہوں نے فرمایا مجھے خدشہ ہے کہ کہیں اس کھانے کی طرف میرے ہاتھ پہلے نہ بڑھ جائیں جس پر میری والدہ کی نظر پڑی، یعنی وہ کھانا کھانا چاہتی تھی۔ اگر ایسا ہوا تو میں اسے بھی والدہ کی نافرمانی شمار کرتا ہوں۔ علم شرعی میں وہ اپنی مثال آپ تھے۔
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی تربیت یافتہ تھے۔ وہ علم سیکھنے میں اپنے بڑے خاندان اور بڑے مرتبہ کا لحاظ نہ رکھتے تھے، بلکہ اپنے سے کم تر لوگوں سے بھی علم سیکھتے تھے۔ زین العابدین کو علم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا۔ وہ حصول علم کے تمام آداب کا خیال رکھتے تھے۔ آپ علم کے لیے تواضع اختیار کرنے والے اور باادب تھے۔ وہ ان غلاموں کے پاس حصول علم کے لیے بیٹھ جاتے جو اسلام قبول کرنے میں پہلے لوگوں میں شامل تھے، یا پھر ان کے پاس علم کی دولت تھی۔ یہ سب حصول علم کے پیش نظر تھا۔ وہ کہا کرتے تھے، میں ہر اس شخص کی مجلس میں بیٹھتا ہوں جس سے مجھے علم حاصل ہو سکے، اور وہ یہ بھی کہا کرتے تھے، عقل مند ہمیشہ فائدہ کی جگہ پر ہی بیٹھتا ہے۔ ان سے پوچھا گیا جب کہ وہ زید بن اسلم کی مجلس میں تھے، کیا آپ اس غلام کی مجلس میں بیٹھتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، علم جہاں سے بھی ملے حاصل کرنا چاہیے، اس لیے ان کا شمار ممتاز فقہاء میں ہوتا ہے۔ زہری رحمہ اللہ نے فرمایا، میں نے ان سے بڑھ کر کوئی فقیہ نہیں دیکھا، اگرچہ ان سے مروی احادیث کی تعداد بہت کم ہے۔ لوگوں کو واعظ و نصیحت میں ان کا ایک قصیدہ مشہور ہے جس کے اشعار انتہائی متاثر کن ہیں، اور کئی لوگوں نے ان کو پڑھ کر رائے حق اختیار کی اور وہ ہدایت کے راستے پر چل پڑے۔ چند اشعار یہ ہیں، اجنبی وہ نہیں جو یمن اور شام میں محو سفر ہے، بلکہ وہ ہے جو قبر اور کفن میں اجنبی ہو جائے۔ دنیا میں اجنبی کا حق تو پردیس میں ہونے کی وجہ سے مقیم اور وطن والوں پر ہوتا ہے۔ ان کے مناقب میں سے یہ بھی ہے کہ وہ فقیروں، مسکینوں اور محتاجوں کا ہر وقت خیال رکھتے تھے، ان کی ضروریات کو پورا کرتے اور ان کا ہر ممکن تعاون فرماتے تھے۔ جب ان کے پاس کوئی فقیر یا محتاج آ جاتا تو اسے خوش آمدید کہتے اور فرماتے، اس شخص کا آنا مبارک ہو جو میرے لیے آخرت کے ثواب اور انعامات کا باعث ہے۔ بعض لوگ کہتے تھے کہ وہ بخیلی کیا کرتے تھے، مگر جب وہ فوت ہوئے تو لوگوں کو پتہ چلا کہ وہ مدینہ کے 100 گھروں کی کفالت کر رہے تھے۔ محمد بن اسحاق فرماتے ہیں، اہل مدینہ کے کچھ گھرانے پرسکون زندگی گزار رہے تھے، ان کو علم بھی نہ تھا کہ ان کی کفالت کون کر رہا ہے، مگر جب وہ فوت ہو گئے تو اس امداد سے محروم ہو گئے جو رات کو خفیہ طور پر ان کے گھروں میں پہنچائی جاتی تھی۔ زین العابدین یعنی علی بن حسین رضی اللہ عنہ رات کو ایک مٹکا روٹیوں سے بھر کر اپنی کمر پر لاتے اور صدقہ و خیرات کرتے۔ وہ اس حدیث کا مصداق تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً خفیہ صدقہ اللہ تعالیٰ کی غضب کو ختم کر دیتا ہے۔ زین العابدین یعنی علی بن حسین رضی اللہ عنہ محمد بن اسامہ بن زید کے پاس ان کی مرض الموت میں تشریف لائے تو محمد بن اسامہ رونے لگے۔ انہوں نے پوچھا، کیوں روتے ہو؟ انہوں نے فرمایا، میرے اوپر قرض ہے۔ علی بن حسین نے پوچھا، کتنا؟ انہوں نے فرمایا، 15,000 دینار۔ فرمایا، یہ میں ادا کروں گا۔ وہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتہائی ادب کیا کرتے تھے، خصوصاً خلفائے راشدین ابو بکر و عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کی دل سے قدر کرتے تھے۔ ان کے پاس کچھ لوگ عراق سے حاضر ہوئے اور انہوں نے ابو بکر و عمر اور عثمان رضی اللہ عنہما کے متعلق نازیبا الفاظ کہے۔ جب وہ اپنی بات کر کے فارغ ہو گئے تو انہوں نے ان سے کہا، مجھے بتلاؤ کہ تم مہاجرین اولین میں سے ہو جن کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان وارد ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ سورۃ الحشر آیت نمبر 8۔ فعل کا مال ان مہاجر مسکینوں کے لیے ہے جو اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے نکال دیے گئے ہیں۔ وہ اللہ کے فضل اور اس کی رضامندی کے طلبگار ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی راست باز لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا، نہیں۔ آپ نے پوچھا، کیا تم ان لوگوں میں سے ہو جن کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجة مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ
وَمَن يُؤْقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ سورۃ الحشر آیت نمبر 9۔ اور ان کے لیے جنہوں نے اس گھر مدینہ میں اور ایمان میں ان سے پہلے جگہ بنا لی اور اپنی طرف ہجرت کر کے آنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اور مہاجرین کو جو کچھ دے دیا جائے یہ اس سے کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے، بلکہ خود اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، خواہ ان کو سخت حاجت ہی کیوں نہ ہو۔ جو بھی اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا وہی کامیاب ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ نے فرمایا ان دونوں گروہوں میں سے نہ ہونے کا اقرار تم نے خود کر لیا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جن کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ سورۃ الحشر آیت نمبر 10۔ اور ان کے لیے جو ان کے بعد آئیں گے، جو کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے، اور ایمان لانے والوں کے لیے ہمارے دل میں کینہ نہ ڈال، اے ہمارے پروردگار بے شک تو شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے۔ پھر فرمانے لگے میری محفل سے نکل جاؤ، اللہ تمہیں برباد کرے۔ آپ عام لوگوں کے ساتھ بھی بہت ادب و احترام سے پیش آتے تھے، اور کسی کے ساتھ بھی اونچی آواز سے بات نہ کرتے تھے۔ جب وہ اپنی سواری پہ جا رہے ہوتے تھے تو یہ بھی نہ کہتے تھے کہ رستہ دو، وہ کہا کرتے تھے رستہ سب کا مشترکہ ہے، مجھے حق نہیں کہ کسی کو کہوں کہ ایک طرف ہو جاؤ۔ ان کے امتیازات میں سے یہ بھی ہے کہ ان کا اپنے چچا زاد بھائی حسن بن حسن سے جھگڑا ہو گیا۔ حسن بن حسن کی زبان پر جو آیا وہ غصہ میں کہتے چلے گئے، مگر زین العابدین رات کو ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے معذرت کی، حالانکہ انہوں نے ان کو برا بھلا بھی نہیں کہا تھا۔ حسن بن حسن رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو ڈانٹ دیا تو یہ رونے لگے، حتیٰ کہ ان کے رونے پر مرثیہ کہا گیا۔ وہ اس قدر مؤدب تھے کہ ایک آدمی نے ان پر جھوٹ باندھا تو انہوں نے فرمایا اگر تو ہم ایسے ہیں جیسے تو کہہ رہا ہے تو پھر ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کیجیے، اور اگر ہم ایسے نہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے۔ یہ آدمی آگے بڑھا اور ان کے سر پر بوسہ دیا اور فرمایا میں قربان جاؤں، آپ ایسے نہیں ہیں جیسے میں نے کہا، مجھے معاف کر دیجئے۔ انہوں نے فرمایا اللہ آپ کو معاف فرمائے۔ اس آدمی نے کہا اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کن لوگوں میں انبیاء پیدا کرنے ہیں۔ وہ اپنے اخلاق کی وجہ سے لوگوں کے ہاں انتہائی اعلیٰ مقام رکھتے تھے، اور ان کا مرتبہ ان کے ہاں بلند تھا۔ حشام بن عبد الملک حج کے لیے آیا، یہ اس کا دور حکومت شروع ہونے سے چند دن پہلے کا واقعہ ہے۔ جب وہ حجر اسود کا استلام کرنے لگا تو وہاں لوگوں کی بھیڑ تھی، لیکن جب علی بن حسین رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو لوگ دور ہٹ گئے، حتیٰ کہ انہوں نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور طواف شروع کر دیا۔ حشام بن عبد الملک غصہ میں آ کر کہنے لگا یہ کون ہے؟ میں اسے نہیں جانتا۔ اس کے پہلو میں فرزدق شاعر موجود تھا جس نے کچھ اشعار کہے جن کا ترجمہ یہ ہے وہ جسے وادی بطحا پہچانتی ہے، بیت اللہ حرم اور حل یعنی حدود حرم سے باہر کا علاقہ دونوں جانتے ہیں۔ جب قریش ان کو دیکھتے ہیں تو کہنے والا پکار اٹھتا ہے ان پر مکارم اخلاق کی انتہا ہے، یہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لخت جگر ہیں، اگر تمہیں معلوم نہیں، اور ان کے نانا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اگر تو متقین کو شمار کرے تو یہ ان کے امام ہیں، اور اگر یہ کہا جائے کہ یہ روئے زمین پر اس وقت سب سے افضل ہیں تو کہا جا سکتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے بہترین کے لخت جگر ہیں، یہ متقی پاک دامن اور صاحب کردار اور جانی پہچانے ہیں، ان پر عزت و کرم کی انتہا ہے، ایسی عزت جس کے حصول میں عرب و عجم ناکام ہیں۔ یہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کی محبت دین اور ان سے بغض کفر ہے، یہ ذریعہ نجات اور پکا راستہ ہے۔ تیری بات ان کی شان میں کمی کا باعث نہیں، کیونکہ انہیں تمام عرب اور تمام عجم جانتے ہیں۔ شعیب بن ابی حمزہ زہری سے نقل کرتے ہیں علی بن حسن رحمۃ اللہ علیہ اہل بیت کے افضل ترین افراد میں سے تھے اور سب سے بہترین اطاعت گزار تھے۔ محمد زہری سے بیان کرتے ہیں
میں نے اہل بیت میں علی بن حسین رحمۃ اللہ علیہ سے افضل کسی کو نہیں دیکھا ہے۔ ابن وہب امام مالک سے روایت کرتے ہیں علی بن حسین کی طرح اہل بیت میں کوئی اور نہ تھا۔ الاسمعی کہتے ہیں حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد میں علی بن حسین رضی اللہ عنہ جیسا کوئی نہ تھا، اور علی بن حسین کے ہاں ام عبداللہ بنت حسن سے اولاد تھی جو کہ ان کی چچا زاد بہن ہے۔ سعید بن عامر جویریہ بنت اسما سے روایت کرتے ہیں کہ علی بن حسین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت داروں کے ہاں سے ایک درہم بھی نہیں کھایا ہے۔ ان کے متعلق یحییٰ بن سعید کہتے ہیں میں نے جتنے ہاشمی افراد دیکھے وہ سب سے افضل تھے۔ عبداللہ بن ابی سالم کہتے ہیں کہ علی بن حسین جب چلا کرتے تو ان کے ہاتھ رانوں سے آگے نہ نکلتے تھے، وہ ہاتھوں کو زیادہ ہلا کر نہ چلتے تھے، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو کانپنے لگتے تھے۔ انہوں نے اپنے والد گرامی حسین بن علی رضی اللہ عنہ اور ام المومنین صفیہ رضی اللہ عنہ سے احادیث روایت کی ہیں جو صحیحین میں موجود ہیں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے ان کی روایت صحیح مسلم میں موجود ہے۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ اپنے چچا حسن بن علی رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عباس، ابو ہریرہ، ابو رافع، مصور بن مخرمہ، زینب بنت ابی سلمہ، مروان بن حکم، عبداللہ بن ابی رافع، سعید بن مسیب، سعید بن مرجانہ، ذکوان، عائشہ رضی اللہ عنہ کا غلام، عمر بن عثمان بن عفان سے بھی انہوں نے روایات نقل کی ہیں۔ ان سے روایت کرنے والوں میں ان کی اولاد ابو جعفر محمد الباقر، زید المقتول، عمر اور عبداللہ شامل ہیں۔ ان کے بیٹوں اور بیٹیوں کے نام یہ ہیں: محمد الباقر، عبداللہ، حسن، حسین، زید، عمر، اصغر، عبد الرحمن، سلیمان، علی اور محمد اصغر، خدیجہ، ام کلثوم، فاطمہ اور علیہ۔ جب لوگ زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کو غسل دے رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی کمر پر سیاہ نشان پڑ چکا ہے۔ انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو ان کو بتایا گیا کہ وہ راتوں کو فقراء مدینہ کے لیے اپنی کمر پر آٹے یا جو وغیرہ کا مٹکا اٹھا کر لے جاتے تھے اور فقراء میں تقسیم کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس متقی امام پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ مروان بن حکم اور عبد الملک بن مروان ان کو انتہائی عزیز رکھتے تھے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ سکہ، ثبت، عابد، فقیہ، فاصل اور مشہور ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین اکرام، میں امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے حضرت زین العابدین یعنی علی بن حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں جان کر آپ کے علم میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، اور ساتھ دیے گئے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجیے تاکہ آگے آنے والی مزید دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔